تو کچھ دیر کے بعد واپس آئیں تو انہوں نے کہا کہ وہ سینڈول تو ختم ہو چکی ہے. تو انہوں نے فرمایا ہے کہ میں ہومیوپیتھک دوائی دیتا ہوں, یہ استعمال کر کے دیکھ لو. اس وقت تک مجھے کوئی خاص یقین نہیں تھا ہومیوپیتھی پہ. تبرکن میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ دوائی منہ میں میرے پڑیا منہ کھول دیا, آنکھیں بند اسی طرح, اور پڑیا منہ میں ڈال دی میٹھی گولیوں کی. اور کچھ دیر باتیں 2-3 منٹ باتیں کی, کہا میں جانے لگی ہوں, کچھ فرق پڑا. تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ درد ہے ہی نہیں, یعنی ہونے اور نہ ہونے کے درمیان جو نو مینز لینڈ ہے وہ بھی نہیں تھی. تو اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جادو ٹون کا نہیں ہے, نہ محض تبرک, بلکہ اس میں کچھ حقیقت ہے, کوئی خدا تعالیٰ نے نظام جاری فرمایا ہوا ہے. پھر میں نے حضرت مسلم موعود کی لائبریری سے ہی, وہاں بہت کتابیں تھیں, بڑا ذخیرہ تھا, جا کر وہاں سے طبیعت پوچھنے جایا کرتے تھے ہم, عام طور پر مغرب کے بعد جایا کرتے تھے. طبیعت پوچھ کے پھر میں لائبریری میں چلا جاتا تھا. پھر وہاں سے اٹھانی بھی شروع کر دیں, اور گھر لے آتا تھا, اور بعض ساری رات پڑھتا رہا. تو بہت لمبا عرصہ میں نے شناسائی حاصل کی ہے, اور ابھی علاج نہیں شروع کیا, بلکہ کتابوں پر کتابیں پڑھیں, ان کو دواؤں کے مزاج کو اپنے ذہن میں ان کا نقش جمایا, پھر رفتہ رفتہ اس کی پریکٹس شروع کی. اور مجھے یاد ہے جب ابا نے شروع کی ہے ہومیوپیتھک, تو ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے تھے. تو گھر میں ایک چھوٹی سی الماری ہوتی تھی پچھلے کمرے میں, ادھر بیمار آ کے بیٹھتے تھے, گاؤں سے مختلف جگہوں سے آ رہے ہوتے تھے. اور کچھ جب زیادہ ہونا شروع ہو گیا تھا باہر بھی بیٹھا کرتے تھے. پھر جب کافی زیادہ بڑھ گئے تو پھر ابا نے یہ پہلے تو پھپھی میں ابھی سندھ ہوا کرتی تھی میری پھپھی, ان کے گھر لے گئے تھے. پھر وہاں بھی جب نہیں سنبھال سکے تو پھر اپنے وقف جدید کے دفتر میں لے گئے تھے, اور ادھر ابا کرتے رہتے. Despite his busy schedule after becoming Khalifa, he continued to practice homeopathy. باوجود دیگر تمام مصروفیات کے روزانہ خطوط میں سینکڑوں لوگ, مسلمان, غیر مسلم, احمدی, غیر احمدی, ان کے خطوط آتے تھے اپنی امراض کے لیے. وہ علاج مانگتے تھے, حضور کی طرف سے ان کو دوائیاں بتائی جاتی تھیں. اور سفروں میں بھی حضور کا یہ طریق تھا کہ لوگ آتے تھے, جس کو بھی پتہ چلتا کہ آپ ہومیوپیتھی کے ذریعے بھی علاج فرماتے ہیں, ہندو, سکھ, عیسائی, لا مذہب, ہر قسم کے لوگ وہ آتے اور آپ سے ہومیوپیتھی جو ہے طریقہ علاج حاصل کرتے, اور اس کے نتیجے میں شفا پاتے تھے. He took weekly classes to teach homeopathy and made every effort to make this form of treatment common. His lectures were compiled as a book and were published under the title Homeopathy, Like Cures Like. He was a great humanitarian. Welfare of the weak and underprivileged was always very close to his heart. Under his guidance, homeopathic clinics were established, in addition to the large numbers of hospitals and schools open to serve the poor in the most needy countries of the world. He also established an organization called Humanity First. The main purpose of this organization was to alleviate human suffering. Physicians, teachers, engineers, and professionals from all walks of life belonging to the community volunteered their time to help the deprived by providing basic medical and educational needs. Special envoys were sent in war-torn and disaster-struck countries to provide urgent medical help and relief. If you believe in Creator, you must also believe in His creation. If you love the artist, you must also love his art. As such, our concept of Islam is so beautiful and so well poised that it has started attracting attention all over the world. People from the north, from the south, from the west, from the east, all over the world, joining Ahmadiyya at a great speed, which is now turning into not a speed but acceleration. And if you go to Africa, if you go travel to Southeast Asia, small islands like Tuvalu, etc., everywhere you will find more number of people joining Ahmadiyya and finding peace, finding a singleness of human character which is missing elsewhere.
The Ahmadiyya Muslim community is a truly global community. Under the dynamic leadership of Hazrat Khalifatul Masih IV, the community continued to spread throughout the world. Right from the beginning of his Khilafat, he regularly traveled to European countries, including Germany, Holland, Belgium, France, Switzerland, Italy, Spain, Sweden, Denmark, Norway, and Portugal. His visits enhanced the missionary efforts and rejuvenated these communities. In the Far East, he toured Singapore, Fiji, Australia, Japan, and Sri Lanka to meet members of the community and to make an appraisal of the opportunities for further progress. He took the message of peace to the people of Africa and toured Gambia, Sierra Leone, Liberia, the Ivory Coast, Ghana, and Nigeria in 1988. This highly successful tour of 6 countries spanned over 5 weeks. During his tour, he met heads of state, ministers, parliamentarians, and paramount chiefs. The members of the community were overjoyed to meet the Khalifa. He breathed new life into the community, and many came into the fold of Ahmadiyyat. He continued the missionary efforts to Mauritius and East Africa, where he toured Kenya, Uganda, and Tanzania. The South American countries of Suriname, Trinidad and Tobago, Guatemala, and Guyana were also blessed with his visits. Community members in these countries had the opportunity of meeting with his exalted personage and benefiting from his sublime discourses. The Ahmadiyya communities all around the world hold annual conventions to bring the community together. Hazrat Khalifatul Masih IV regularly graced and addressed these conventions during his visits. Among the many countries he regularly toured, the USA and Canada were fortunate to have their annual conventions blessed with his faith-inspiring addresses. During his visits, he also inaugurated new mosques in both Canada and the USA. After Huzur's migration, he graced the annual conventions held in the United Kingdom, and due to the headquarters being moved to London, they became an international gathering. Among the other European communities, in particular, the annual conventions in Germany were frequently graced by his presence. In July 2000, Huzur visited Indonesia, the largest Muslim country in the world. During the visit, Huzur met the President of Indonesia. He also addressed the community's annual convention of Indonesia, which attracted a large crowd. All these tours by Huzur strengthened and uplifted the spirituality and created awakening among the Ahmadi masses. Through his efforts, the community grew year after year. More and more people joined the fold of Ahmadiyyat, and many new missions were established throughout the world. आपकी शख्सियत के बहुत से पहलू थे और हर पहलू ही हसीन था। आपका इल्म फजल, आपकी खुश मिजाजी, खुश अखलाकी, हमदर्दी, अल्फाज में तो उसको समेटा नहीं जा सकता। अब्बा की मोहब्बत भी और ताल्लुक भी और दोस्ती भी गुरबा से भी थी, उमरा से भी थी, बच्चों से भी थी, बड़ों से भी थी, बूढ़ों से भी थी और जाहिलों से भी थी और उनसे अनपढ़ लोगों से भी और बहुत आलम फाजिल लोगों से भी। मुझे लगता है अब्बा को कभी भी किसी से मोहब्बत करने में कोशिश नहीं करनी पड़ी। ये फितरत थी और इसका इजहार भी बहुत खुल के किया करते थे, तो इसलिए वो लोगों को अट्रैक्ट भी ज़्यादा करता था, क्योंकि जो आपके दिल से उभर रही हो चीज़ वो ज़ाहिर है ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। खैर उनकी इसलिए